بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پیدائش سے آغاز نبوت تک ولادت مبارکہ۔ آخرکار وہ وقت آ پہنچا جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں لا کر بسایا تھا، اور جس کے لیے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ البقرہ آیت نمبر 129۔ اس مبارک ساتھ کے آنے سے تھوڑی مدت پہلے ابرہہ 60,000 فوج لے کر اپنی تقدیر سے لڑنے آیا تھا، مگر وہ 60 لاکھ لشکر لاتا تو اس کا بھی یہی انجام ہوتا، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا منصوبہ کام کر رہا ہو کہ اس مقام پر وہ ہستی وجود میں لائی جائے جو دنیا کی تاریخ بدل ڈالنے والی تھی، جو تمام نبوتوں کی آخری اور سب سے بڑی نبوت تھی، اور جس کے لیے 2500 برس پہلے سے تیاری کی جا رہی تھی، وہاں کوئی بڑی سے بڑی انسانی طاقت بھی اللہ کی طاقت سے ٹکرا کر پاش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ محدثین اور مورخین کا اس بات پر قریب اتفاق ہے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ اور مکہ پر ابرہہ کا حملہ محرم میں پیش آیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی۔ ولادت پیر کے روز ہوئی تھی۔ یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی کے سوال پر بیان فرمائی۔ ربیع الاول کی تاریخ کون سی تھی، اس میں اختلاف ہے، لیکن ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے۔ جمہور اہل علم میں یہی تاریخ مشہور ہے۔ واقعہ فیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں کتنا فضل تھا، اس میں اختلاف ہے، مگر مشہور ترین قول یہ ہے کہ آپ اس واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے تھے۔ شمسی اور قمری مہینوں اور سالوں کے درمیان مطابقت ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس لیے قطعی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ پیدائش کا شمسی سال اور مہینہ کون سا تھا۔ عموماً آپ کا سن پیدائش سن 570 یا 571 بیان کیا جاتا ہے۔ معتبر روایت میں صبح صادق کا بیان کیا گیا ہے۔ بشارت اور اس میں گرامی۔ معتبر روایت میں آیا ہے کہ زمانہ حمل میں بی بی آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات تک روشن ہو گئے ہیں۔ ایک اور مرتبہ خواب میں ان سے کہا گیا کہ تمہارے پیٹ میں اس امت کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ ابن سعد نے ایک روایت نقل کی ہے کہ خواب میں آپ کا نام احمد رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ یہ ممکن ہے کہ یہ دونوں نام دو مختلف خوابوں میں بتائے گئے ہوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں ہی نام احادیث سے ثابت ہیں۔ کثرت روایات میں بی بی آمنہ کا یہ بیان بھی نقل ہوا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے ہیں۔ اس وقت جدھر نظر جاتی تھی نور ہی نور نظر آتا تھا۔ پیدائش کے 7ویں روز جناب عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور قریش کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد لوگوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، آپ نے اپنے جس بیٹے کے لیے ہماری یہ ضیافت کی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ لوگ کہنے لگے، آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے ناموں سے مختلف نام کیسے رکھ دیا؟ عبد المطلب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آسمان میں اللہ اور زمین میں خلق اس کی تعریف کرے۔ غربت سے زندگی کی ابتدا۔ جناب عبداللہ شادی کے وقت نوجوان ہی تھے اور اپنے کاروبار کی انہوں نے ابتدا ہی کی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے وہ اپنے یتیم بچے اور اپنی بیوہ کے لیے کوئی بڑی دولت چھوڑ کر نہ جا سکے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ انہوں نے 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک لونڈی ترکے میں چھوڑی تھی۔ لونڈی وہی ام ایمن تھی جنہوں نے بڑی محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا۔ ان کا اصل نام ترکہ تھا اور وہ حبش النسل تھیں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ سے کیا، جن سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حیات طیبہ کی اسی غریبانہ زندگی کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ اور اللہ نے تم کو غریب پایا پھر غنی کر دیا۔ رضاعت۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی چند روز ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ اسی خدمت کے صلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہونے کے بعد ہمیشہ صوبیہ کے ساتھ حسن سلوک فرماتے رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان کی تکریم اور اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتی تھیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چاہا کہ اسے خرید کر آزاد کر دیں، مگر ابو لہب نے انکار کیا۔ بعد میں اس نے خود ہی اسے آزاد کر دیا۔ ہجرت کے بعد بھی آپ مدینہ سے اس کے لیے کپڑا اور خرچ بھیجا کرتے تھے۔ مدینہ میں آپ کو اس کی وفات کی خبر ملی تو آپ نے اس کے بیٹے کا حال دریافت فرمایا، جس نے آپ کے ساتھ اس کا دودھ پیا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی مر گیا اور اس کا دنیا میں کوئی باقی نہ رہا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے باقی حصے بھی جلد ہی آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔